الذي خصه الله بإظهار ملته على جميع الملل، وخصه سبحانه وتعالى بدوام شريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته۔ میرے عزیز طلباء اور علماء کرام اور تمام حاضرین، یہ مبارک سلسلہ جو حضرت مولانا اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم نے شروع کیا ہے کہ اس معاشرے کے اس طبقے کو علم دین کی طرف لانا جو اپنے دنیاوی مصروفیات یا کاروباری مصروفیات میں لگ کر علم دین سے غافل تھا۔ تو یہ بہت مبارک سلسلہ ہے اور اس کے ثمرات و برکات ظاہر ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ میں یہاں پر اپنے عزیز طلباء سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اکابر کی جو خصوصیات اور امتیازات اور امتیازی شان ہے، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ طالب دنیا نہیں ہوتے بلکہ طالب آخرت ہوتے۔ ان کا کوئی بھی کام دنیا کو چمکانے اور دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہر کام آخرت میں اللہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہوتا۔ اور یہ سوچ اور یہ مزاج ہر طالب علم کا ہونا چاہیے۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام بلا معاوضہ نہیں کرنا، یہ سرکاری یونیورسٹیوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اور ہمارے اکابر کا جو مبارک سلسلہ تعلیمی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والا اور پڑھانے والا، اس کا یہ مزاج اور ذوق بنایا جاتا ہے کہ مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں۔ ہمارا اور آپ کا مقصد آخرت ہے، یہ دنیا نہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر جب اجازت حدیث دیتے ہیں تو اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جو وصیت اور نصیحت ہے مجاز کو، جس کو لوگ مجاز کہتے ہیں، تو مجاز کو جو وصیت اور نصیحت ہے ان میں سے کیا ہے؟ ان اللہ یزال خادما لکتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اینما حل و نزل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وَأَن يَجْتَنِبَ الْبِدْعَةَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَلَّا يَرْكَنَ إِلَى الدُّنْيَا فَإِنَّهَا خَسِيسَةٌ فَانِيَةٌ فَإِنَّهَا خَسِيسَةٌ فَانِيَةٌ۔ تو آپ حضرات کے اکابر اور اساتذہ کرام نے تو یہ سب باتیں آپ حضرات کو سمجھائی اور اس کے مطابق آپ کا ذہن بنایا۔ میں تو صرف تذکیر کر رہا ہوں، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکیر سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہوں، یہ نہیں سوچنا مجھے کوئی ادارہ ملے گا تب میں دین کی خدمت کروں گا۔ آپ کی ذات میں یہ بات ہو، آپ جہاں بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہو۔ آپ داعی بھی ہوں، آپ مبلغ بھی ہوں، آپ عالم ربانی ہوں، آپ جہاں بیٹھ جائیں وہیں سمجھے اسی وقت مدرسہ قائم ہو گیا۔ جو انتظار کرتا ہے کہ کوئی جگہ ملے گی تو پڑھاؤں گا، یہ ہوگا تو یہ کروں گا، بعض لوگوں کی عمر نکل جاتی ہے اسی میں۔ تو یہ ذوق اور یہ مزاج ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہوں کہ جہاں جاؤں گا علم دین پھیلاؤں گا، سنتوں کو زندہ کروں گا اور فتنوں کو اور بدعات کو مٹاؤں گا۔ یہ ہمارا ذوق اور یہ ہمارا ذوق بھی ہونا چاہیے اور یہ ہماری فکر بھی ہونی چاہیے۔
اور آخرت کی تیاری، اور اصل کیونکہ ہمارا مقصود آخرت ہے، دنیا ہمارا مقصد بھی نہیں، مقصود بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔